أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حکومت اسلامی کے عنوان پر ہم گزشتہ 7 نشستوں سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام حسن سیرت اور حسن سلوک سے عمل میں آتا ہے، نہ الیکشن کی طاقت سے اور نہ الیکٹیبل نان الیکٹیبل کے فلسفے سے. وہاں پر جو اصول کام کرتا ہے وہ سروں پر حکومت نہیں بلکہ دلوں پر حکومت. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت نے جو احکامات نافذ کیے ان کے راستے تدریجاً پیش کیے گئے. مثلا شراب نوشی کی ممانعت یکسر یکدم نہیں کر دی گئی. کنیزی اور غلامی کا تصور بیک جنبش قلم یا بیک جنبش زبان مبارک سرکار ختم مرتبت نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کرنا مقصود تھا. آپ کی تبلیغ اسلامی میں نہ کسی ملک پر کوئی حملہ ہے، نہ لشکر اور فوج کو جمع کرنے کا منصوبہ. اس لیے کہ فتوحات اسلامی حکومت کا مقصود نہیں ہوتے. فتوحات جغرافیائی سرحدوں میں اضافہ کر سکتی ہیں لیکن تعمیر کردار اور تشکیل سیرت میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. آپ نے تبلیغ اسلامی کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ کٹھن راستہ تھا، مشکل راستہ تھا. وہاں مقصود حکومت کا حصول نہیں تھا. سرداری اور دولت تو پہلے دن ہی لوگ دینے پر تیار تھے، لیکن حضور نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار ختم مرتبت اصل میں اسلامی حکومت کو ایک نظریے کے طور پر نہیں، حقیقت کے طور پر پہنچا رہے تھے. اور یاد رکھیے گا، نظریہ ہمیشہ معروضی ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، اور حقیقت ہمیشہ مطلق ہوتی ہے، ابسولوٹ ہوتی ہے. مکے والوں نے حضور کو ستایا تھا، مدینے میں حامی مل گئے سرکار دو عالم کو. اب اگر حضور مکے کے لیے کوئی فوجی منصوبہ بنائے تو کوئی غیر جانبدار مورخ حضور پر الزام نہیں دھر سکتا، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ جارحیت کے نتیجے میں ہوئی ہیں. جو کفار نے کی ہے، جو اسلام دشمنوں نے کی ہے. سرکار ختم مرتبت نے نہ کبھی کسی لشکر کشی کا حکم دیا اور نہ کسی ملک پر حملہ کیا، بلکہ ان مدافعانہ جنگوں میں بھی سرکار ختم مرتبت نے انسانی حقوق کا خیال رکھا. آج متمدن دنیا جن انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اگرچہ کہ وہ صرف بات اور نعروں کی حد تک ہے، یہ انسانی حقوق کا تصور سرکار ختم مرتبت کا دیا ہوا
ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے حضور کی بنی نوع انسان کو۔ پھر حضور کا کیا کام تھا؟ حضور نے پھر یہ کیا کہ ممالک کے سربراہوں کو آپ نے خطوط تحریر کیے۔ ان خطوط میں بھی کوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ان خطوط میں دعوت فکر تھی۔ ان کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے متعلق سوچنے کا موقع دیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی کی طرف اشارہ تھا۔ وہ بے چینی کیا ہوتی ہے عزیزو؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہمارے یہاں مبلغ کی جو جتنی دوڑ ہوتی ہے وہ صرف نماز و روزے اور حج و زکوٰۃ تک کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی بے چینی کسی بھی معاشرے میں اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کون نماز پڑھتا ہے اور کون نماز نہیں پڑھتا، کون بت پرستی کرتا ہے اور کون چرچ میں جاتا ہے، کون سناگوگ میں جاتا ہے، کون مسجد میں جاتا ہے۔ انسانیت کی بے چینی ہوتی ہے عدل کی بنیاد پر۔ جب لوگوں کا حق چھینا جاتا ہے تو لوگ بے چین ہوتے ہیں، جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو لوگ بے چین ہوتے ہیں، جب بچوں کے اور عورتوں کے، بوڑھوں کے، بزرگوں کے حقوق مجروح کیے جاتے ہیں تو انسانی آبادی بے چین ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفداء کی زندگی کا مقصود بنی نوع انسان کو سکون دینا تھا، اور وہ سکون اسی طرح ہوتا ہے کہ حضور یہ پیغام دے دیتے، اور آپ نے یہ پیغام عطا فرمایا کہ انسان کو انسان پر حکمرانی کا حق نہیں ہے، بلکہ حق حکومت صرف رب العالمین کا ہے۔ اور یہی پیغام تھا جو آپ نے ممالک کے حکمرانوں کو دیا۔ روم خط لکھا، ایران خط لکھا، یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، حبشے کے بادشاہ کو خط لکھا، سب کو خطوط دیتے چلے گئے، سب کو دعوت اسلام دیتے چلے گئے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی ان کے ساتھ بھی اس وقت تک جنگ نہیں کی، اس وقت تک مقابلہ نہیں کیا جب تک کہ جارحیت دوسری طرف سے نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار ختمی مرتبت ایک روز فاتح بن کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ، نہ مجھے معاف کیجئے، یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، متوجہ ہو جائیں، سرکار دو عالم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ اگلی نشست میں بات کروں گا، اور وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ وقت کب آیا جب لوگوں نے ریاست مدینہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر سیاسی تالے آزمائی کا آغاز کر دیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔